اب قرض کی ادائیگی کے لیے جتنی دعائیں ہیں وہ اس کارڈ کے اندر موجود ہیں، میں ان کا ذکر آپ سے مختصراً کر دیتی ہوں، لیکن اس کو اپنے پاس رکھیے، اور جیسے قرآن مجید ہے اگر بڑی سائز کا تو اس کے اندر بک مارک کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں، اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جو کوئی بھی ایسی مالی مشکل کا شکار ہو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں پڑھ کر ضرور مدد مانگے۔ ان میں سب سے پہلی دعا تو یہی ہے اللہم مالک الملک والی، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اس کے آخر میں آتا ہے رحمان الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تو دنیا اور آخرت کا رحمان ہے، ورحیمہما، اور ان پہ رحم کرنے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ میرے بارے میں بھی اچھا فیصلہ فرما دے، اور رحمت مانگے اللہ سے، ارحمنی رحمتن تغنینی بہا عن رحمت من سواک، یا اللہ مجھ پہ ایسی رحمت کر دے جو مجھے تیرے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کر دے۔ یعنی انسان کو یہ ہوتا ہے نا، لوگ بڑے ظالم ہیں، لوگوں کے دل میں ذرا رحم نہیں، لوگ خیال نہیں کرتے، ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی رحمت مانگنی چاہیے، اور وہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو ادا ہو جائے گا۔ ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ورب کل شیء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیته اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ اے اللہ آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اگانے والے، تورات، انجیل اور فرقان یعنی قرآن کو نازل کرنے والے، میں ہر شر سے، ہر شر والی چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو ہی پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہ ہوگا، تو ہی ظاہر ہے، بس تجھ سے اوپر کوئی بھی نہیں، تو ہی پوشیدہ ہے، بس تیرے سوا کوئی نہیں، ہمارا قرض ادا کر دے اور ہماری محتاجی سے ہمیں بے پرواہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے، تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس میں آسمانوں اور ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے رب کا کو پکارا گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مائٹ اور قدرت، ہر چیز کا مالک ہے۔ پچھلی دعا میں بھی اللہ کی ملکیت اور اللہ کی قدرت بادشاہت کی بات تھی، یہاں بھی وہی بات ہے، کیونکہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کی تخلیق جو ہے وہ انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی چیز ہے، اور عرش کی جسامت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے یہ سب اللہ کی کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے ایک صحرا میں پڑا ہوا رنگ ہو، اور عرش کے سامنے کرسی ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا ایک رنگ۔ تو آپ سوچئے کہ آپ کتنی بڑی بڑی چیزوں کا واسطہ دے رہے ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور پھر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اگر دعا کو آپ دیکھیں تو ایک طرف آسمان و زمین اور جو ان میں ہیں بڑے بڑے مخلوقات، اور پھر عرش کا واسطہ، اور اس کے بعد سب سے چھوٹی چیز فالق الحب والنوى، دانے اور گٹلی کا، گٹلی سے درخت نکلتے ہیں عموماً، اور دانوں سے فصلیں پکتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، اس کا بھی رب تو ہے، ایک ایک ذرے کا رب تو ہے، یعنی اللہ کی قدرت نرالی ہے۔ یعنی کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی چیزوں کو بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور پھر یہ کہ عظیم کتابوں کی بات کی گئی، تورات، انجیل اور قرآن کی، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، یہ اللہ کی بڑی چیزوں میں سے ہیں
یعنی بہت بڑا کلام ہے اللہ کا، اور قرآن کو فرقان کہا گیا کیونکہ حق و باطل میں فرق کرتا ہے۔ آسمانی کتابیں اللہ کا کلام ہے، اس لیے ان کے ساتھ رب نہیں آیا، باقی جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ رب آیا ہے، اگر دعا کو غور کریں۔ ان ساری چیزوں کو وسیلہ دے کر اللہ سے اپنی حاجت رکھی جائے، ہر قسم کی شر سے پناہ مانگی جائے، اور پھر اللہ سے حفاظت مانگی جائے۔ ہر جاندار کی شر سے حفاظت مانگی گئی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، ان سب کے شر سے اللہ مجھے بچا لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ ہے، کتنی عظیم دعا ہے یہ۔ اسماء حسنہ میں انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، یعنی ان چار اسماء کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا زمانے کے لحاظ سے تمام مخلوقات کا احاطہ کرتا ہے، دوسرا جگہ کے اعتبار سے، زمانی احاطے پر الاول اور الآخر دلالت کرتے ہیں، اور مکانی احاطے پر الظاہر اور الباطن، اور پھر آخر میں دعا کیا مانگی گی؟ قرضے سے نجات دے دے اور فقر سے پناہ دے دے کہ آئندہ کبھی ضرورت ہی نہ پڑے۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اتنی بری چیز ہے کہ جس کو گناہ کے ساتھ یہاں مینشن کیا گیا ہے۔ گناہ جو ہے یہ انسان کو سزا کی طرف لے جاتی ہے، اسی طرح قرض انسان کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کثرت سے مغرم اور مأثم سے پناہ مانگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب اس انسان پہ قرض چڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، یعنی اس سے برائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ قرض کی وجہ سے بعض اوقات بندے اور طرح بھی گناہ گار ہو جاتے ہیں، تو اس لیے قرض سے پناہ مانگی گئی، اور یہ جو دعا آپ کو سکھائی گئی ہے یہ قرض سے پناہ کی دعا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری نہیں کہ قرض ہوتا تھا، وہ اس لیے بھی بار بار یہ دہراتے اور سکھاتے تھے کہ امت کو طریقہ آ جائے۔ ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ مجھے حلال مال دے کر حرام سے باز رکھ، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ اور اس میں چونکہ مال کا لفظ بذات خود آیا نہیں تو اس لیے ہر حرام سے بچا کے مجھے حلال کی طرف لے جا۔ اللہم اکفنا بحلالک، حلال ہمارے لیے کافی ہو جائے، تھوڑا بھی ہے تو بہت کافی ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہم حرام کی طرف دیکھیں اور حرام سے اپنی خواہشات پوری کریں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک غلام ان کے پاس حاضر ہوا جو قرض ادا کرنے سے عاجز ہو چکا تھا، اس نے عرض کیا میری مدد فرمائیے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے، اگر تمہارے اوپر سبیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ کہا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور رنج، عاجزی سے، سستی اور بخل سے، اور بزدلی سے، اور قرض چڑھ جانے سے، اور لوگوں کے غلبے سے، غلبۃ الرجال۔ اور ایک اور جگہ قہر الرجال آتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا کہ اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میرے لیے تلاش کر دو جو میری خدمت کرے جب کہ میں خیبر کے لیے نکلوں۔ ابو طلحہ اپنی سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا کے لے گئے۔ میں اس وقت ابھی لڑکا تھا جو بالغ ہونے کے قریب تھا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیام فرماتے تو میں آپ کی خدمت کرتا، یعنی چھوٹی موٹی چیزیں اٹھا کے لے آنا، رکھنا، چیزیں سیٹ کرنا۔ اکثر میں سنتا کہ آپ یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ آپ کی کثرت سے پڑھی جانے والی دعا میں، تو یہ آپ رکھ سکتے ہیں کہیں پر جہاں جو روزمرہ کی آپ کی دعائیں ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھ سکیں۔ اسی طرح شروع میں نے بات کی تھی من یقرض اللہ قرضا حسنا،
کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا فیضاعفہ لہ، تو اس کے لیے بہت زیادہ گناہ اس کو بڑھا کے لوٹائے. ایک ہوتا ہے صدقہ کرنا، جیسے کسی غریب کو کھلا دیا، کسی مسکین کی مدد کر دی، کسی مقروض کا قرض اتار دیا. اور جو اللہ کو قرض دینا ہے وہ دین کی اشاعت، دین کی دعوت، دین کی خدمت، دین کے کاموں میں لگانا ہے. یعنی دین کی تعلیم کے سلسلے میں، دین کی دعوت کے سلسلے میں، دین کی کتابیں چھاپنے، دین کو پھیلانے کے لیے جو انسٹرومنٹس، جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، جو جگہیں استعمال ہوتی ہیں، ان کے اخراجات پوری کرنے کے لیے جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے ذمہ قرض لیتا ہے اور اس کو کئی گنا بڑھا کے لوٹاتا ہے. وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وہ کثیرہ کتنے ہیں وہ نہیں بتائے گے. تو اس لیے آپ رمضان کے اس مبارک مہینے میں، جو کہ ہے برکت والا، یا اس میں صدقہ کرنے کا اور اللہ کو قرض دینے کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ایسے نیکی کے کاموں میں بھی ضرور استعمال کریں اپنے مال کو، تاکہ قیامت کے دن آپ کے کام آئے اور کئی گنا بڑھا کے. کیونکہ اس کی لاجک یہ ہے، آپ مثلاً ایک حفظ اسٹوڈنٹ ہے، مثلاً آپ نے اس کو اسپانسر کیا، وہ حفظ کر گیا، اب وہ ہر سال تراویح پڑھا رہا ہے. کون اس کے ساتھ شریک ہو گیا اجر و ثواب میں؟ جس نے اس کی فیس دے کر اس کو اس مقام تک پہنچایا. ایک طالب علم ہے جو دین سیکھ رہا ہے، اس کے بیٹھنے کی کرسی آپ نے خرید کر دی. ایک ایک کرسی تو آپ نہیں خریدتے، لیکن ایک مثال دے رہی ہوں، جس پر وہ اس نے بیٹھ کے پڑھا، یا جس روشنی کو اس نے استعمال کیا، یا جس پانی کو اس نے استعمال کیا، وہ سارا اس کی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں تھا. وہ تعلیم حاصل کر کے چلا گیا، اس نے 1000 لوگوں کو پڑھا دیا، سکھا دیا، آگے پھیلایا اس کو. جہاں جہاں تک وہ نور جائے گا، آپ کی سپورٹ اس میں حصہ بن جائے گی. تو اس لیے خیر کے کاموں میں، فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہ رہیں. کیونکہ عام طور پر جو پرسنل لیول پر ہم ضروریات ہوتے ہیں وہ پورے کرتے کے وقت ایک سینس آف اچیومنٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن جہاں اجتماعی طور پر ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے، یا کسی باکس میں ڈالنا پڑتا ہے، یا ایسی جگہ دینا پڑتا ہے جہاں کوئی انسٹنٹلی ایکنالج نہیں کرتا، یا شکریہ نہیں کہتا، یا جزاک اللہ اس وقت نہیں بولتا، یا اپریشیٹ نہیں کرتا، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. تو اس میں آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. 7 لوگ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس کا دایاں ہاتھ جو خرچ کرے، بائیں کو بھی نہ پتا ہو کہ دائیں ہاتھ سے کیا نکلا ہے. اور کبھی کبھی ایسے ہی بے حساب بھی خرچ کیا کریں، تاکہ اللہ بھی آپ کو بے حساب لوٹائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ کل ہماری آخری کلاس ہوگی. انشاءاللہ پھر باقی یہ سلسلہ رمضان کے بعد کنٹینیو کریں گے، دعائیں مکمل ہو جائیں گی. کل ہم ہدایت پہ ثابت قدمی کی دعا کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب